کچھ پی آئی اے کے معاملات، سول ایویشن کے معاملات، اپوزیشن کے معاملات، لیکن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ سے، کراچی کے حالات سے، اور ہمارے ساتھ سابق ڈائریکٹر جنرل آئی بی، سابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس اختر حسن گوچانی صاحب موجود ہیں۔ گوچانی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جس دور کی یہ جے آئی ٹی اور خاص طور پہ عزیر بلوچ کی یہ جے آئی ٹی ہے، آپ کراچی میں پولیس چیف بھی رہے، لیاری آپریشنز بھی ہو رہے تھے، کون کون سی سیاسی جماعتیں عزیر بلوچ کے ساتھ اس لیاری گینگ وار میں شامل تھیں؟ اجے صاحب بہت شکریہ۔ میں 2012 میں کراچی پولیس چیف تھا، تو یہ کچھ دنوں سے میں بھی دیکھ رہا تھا، کافی کنٹروورسی چل رہی تھی میڈیا پہ عزیر بلوچ کے حوالے سے اور لیاری آپریشن اور جے آئی ٹی کے حوالے سے۔ جے آئی ٹی رپورٹ تو خیر میرے جانے کے بعد بنی، اس پہ میں رائے تو دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کا حصہ نہیں تھا کہ اس پہ کچھ آتھینٹسٹی سے کچھ کمنٹ کر سکوں، لیکن اتنا میں ریکارڈ ضرور درست کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میرا تعلق پنجاب سے، میرا سندھ حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں ریکارڈ کے لیے ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا کہ جس وقت لیاری آپریشن شروع ہوا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت سندھ گورنمنٹ کی رضامندی سے ہی لیاری آپریشن ہوا اور سندھ گورنمنٹ کی پوری ہمیں سپورٹ حاصل تھی۔ اس وقت چیف منسٹر یا کیبنٹ یا اس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، کسی کارنر سے بھی ہمیں کبھی عزیر بلوچ یا لیاری آپریشن کے سلسلے میں کوئی پریشر نہیں آیا یا کوئی کسی کی سفارش نہیں آئی، بلکہ اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ سو کالڈ سول سوسائٹی اس طرح کے جو کچھ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اپوزیشن بھی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے لیاری کی تنگ گلیاں تھیں، آپریشن کرنا اتنا آسان نہیں تھا، پھر کچھ کراس فائرنگ میں کبھی کبھی کچھ راہگیر بھی ہٹ ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ سارا آپریشن آپ نے شروع کیا، سیاسی جماعتوں کے رابطے تھے عزیر بلوچ سے؟ جی دیکھیے، انڈیویجولی تو ہمیں یہی علم میں آتا تھا، جیسے ذوالفقار مرزا صاحب ہیں یا ان لوگوں کے رابطے تھے، اور رابطے تو ارشد صاحب دیکھیں اس وقت تک عزیر بلوچ کے یہ صورتحال سامنے نہیں آئی تھی جیسے اب کھل کے آ رہا ہے کہ کتنے مرڈر کیے یا کتنا کیا کچھ کیا، تو اس وقت تو ظاہر ہے وہ ان کو اس طرح سے کوئی نہیں لے رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی مجرم نون ایک کرمنل ہوتا ہے، اس وقت اس کی یہ پوزیشن نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا ایک پردے میں تھا۔ یہ تو اب باتیں کھلی ہیں جب جے آئی ٹی بنی اور یہ سارے انکشافات ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، جے آئی ٹیز پہ میں آپ کی ایک پروفیشنل رائے لے لوں، کیونکہ کل سے یہ بھی ایک وفاقی وزیر علی زیدی صاحب 4 سگنیچرز والی جے آئی ٹی لے کے پھر رہے ہیں، سندھ حکومت نے جو فائنل جے آئی ٹی ہے جس پہ ہیڈ آف دا جے آئی ٹی ہے اس کے بھی سگنیچر ہیں۔ بطور ایک پولیس آفیسر جو جے آئی ٹیز بناتے بھی رہے، دیکھتے بھی رہے، اس کا حصہ بھی آپ یقیناً رہے ہوں گے، کس جے آئی ٹی کو آپ فائنل تسلیم کریں گے؟ یہ پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے بیانات ہوگے اور ڈیفرنٹ سٹیجز پہ جے آئی ٹیز بنتی رہتی ہیں اور پھر ایک فائنل ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جو میرا خیال ہے جے آئی ٹی کے تمام ممبرز کے دستخطوں کے ساتھ ایک جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے، تو میں تو اسے ہی آتھینٹک سمجھوں گا۔ جو پہلے کوئی میڈیا پہ پیش کی گئی ہیں، چاہے وہ علی زیدی صاحب نے کی ہوں یا کسی اور نے، تو میں تو اس کو وہ تو مجھے ایک بچگانہ بات لگتی ہے کہ اس سے 3 یا 4 دستخطوں کے ساتھ وہ آ کے کہیں کہ یہ انسسٹ کریں کہ یہ صحیح ہوگی۔ میرا تو خیال ہے جن پہ تمام ممبرز کے سائن ہیں اور جو گورنمنٹ نے جو جے آئی ٹی رپورٹ پبلک کی ہے، تو اس پہ مجھے تو کسی قسم کا شک شبہ کا کوئی وہ نہیں ہے میرے دل میں۔ ہاں البتہ جو 7 لوگ ممبر تھے، اگر بہت زیادہ اس پہ تسلی کرنی کوئی چاہتا ہے تو ان سے انڈیویجولی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے سگنیچرز ہیں یا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سابق آئی جی پولیس، سابق انٹیلیجنس بیورو کے چیف اختر حسن گوچانی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ آپ سے انشاءاللہ یقیناً تفصیل سے کراچی معاملات پہ دوبارہ بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہمارے